وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم ہرگز اپنی بیویوں کے درمیان پورا عدل نہیں کر سکتی، خواہ تم اس پر حریص بھی ہو۔ اور تم ہرگز اپنی بیویوں کے درمیان پورا عدل نہیں کر سکتے، خواہ تم اس پر حریص بھی ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کل پچھلی چند آیات میں عورتوں کا ذکر چل رہا تھا، پھر یتیم بچیوں کا ذکر چل رہا تھا، پھر شوہر اور اس کی بیوی کا معاملہ بیان ہو رہا تھا، جیسے کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، کہ یہ آپ سے عورتوں کے متعلق حکم پوچھتے ہیں۔ اس کا سارا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہی حکم جو پہلے بیان کیا گیا تھا وہی ہے۔ پھر آگے یہ تھا کہ اگر کسی عورت کو اپنے خامد سے بے رغبتی یا زیادتی کا خدشہ ہو تو بہتر ہے کہ وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح کرنا ہی بہتر ہے۔ اب آگے فرمایا آیت نمبر 129 میں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم ہرگز اپنی عورتوں کے درمیان پورا عدل نہیں کر سکتے، خواہ تم اس پر حریص بھی ہو۔ معنی یہ ہے کہ اے لوگو، جو دل کی محبت ہے نا، جو دلوں میں محبت ہوتی ہے، اس میں تم اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے۔ یہ اللہ پاک بیان فرما رہا ہے۔ تم جتنی بھی کوشش کر لو، جو دل کی محبت ہے نا، اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4، تو دلوں کی جو محبت ہے نا، اس میں تم انصاف نہیں کر سکو گے۔ بھلے تم دل کی جو ہر چیز میں مساوات کا خیال رکھنا ہے نا، جیسے خرچہ ادھر دے رہی ہیں ویسے خرچہ ادھر دیں، جیسے وقت ادھر دے رہی ہیں ویسے وقت ادھر دیں، جن چیزوں کا آپ اس کا خیال رکھ رہے ہیں ان چیزوں کا اس کا بھی خیال رکھیں، مگر جو دل کی محبت ہے وہ اگر تم ارادہ بھی کرو، کیونکہ محبت میں اگر 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں، 4، تو ان محبت کے جو معاملہ ہے نا، محبت کے معاملے میں سب بیویوں کے ساتھ برابری کرنا تمہاری قدرت اور اختیار میں ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا، یہ تمہاری قدرت اور اختیار میں ہی نہیں ہے۔ ہر چیز میں مساوات کر لو گے، مگر جو دل کی محبت ہے نا، کہ اگر تم یہ کہو کہ میں نے پورے 50% ادھر دینی ہے اور 50% ہی ادھر دینی ہے، وہ نہیں تم دے سکو گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہاری قدرت اور اختیار میں نہیں ہے، اور نہ تم اس کے مالک ہو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کی باریوں میں عدل کرتے تھے۔ مساوات، عدل کس میں کرتے تھے؟ ان کی باریوں میں، ان میں عدل کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرماتے تھے اے اللہ، یہ میری وہ تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں، تو مجھے اس چیز پر ملامت نہ کرنا جس میں مالک نہیں ہوں۔ یعنی محبت کا جو معاملہ ہے، محبت کا معاملہ
کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب دلی محبت میں ان کے درمیان مساوات کرنے کا اگر تم ارادہ بھی کرو تو تم ان کی محبت میں سب بیویوں کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے. یہ تمہاری قدرت میں نہیں ہے، یہ نہیں تم کر سکو گے جو ان سے. آگے فرمایا کہ اللہ پاک نے فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو جس میں تم کو رغبت نہ ہو اس بیوی سے بالکل اعراض نہ کرو. جس بیوی کی طرف تم رغبت نہیں کرتے، تمہارا دل ادھر کو رغبت نہیں کرتا، پھر بھی تم اس کو اس طرح اس سے کتراؤ نا کہ تم اس کو اس طرح چھوڑ دو کہ وہ درمیان میں لٹکی رہ جائے. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم اصلاح کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یعنی کہ اگر ایک بیوی کی طرف تمہارا دل راغب نہ ہو، یا عمل زوجیت جو ہے اس میں یا باری میں کہ آج ایک دن ادھر جانا ہے ایک دن ادھر جانا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تم ہر روز ایک ہی طرف جانے لگے ہو اور دوسری جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے اور تمہیں ادھر کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. یا دوسری بیوی کے ساتھ جان بوجھ کر برا سلوک ایک کے ساتھ اور اس کے پر ظلم، اور دوسری کی طرف تمہاری محبت کا میلان. یا ایک بیوی کو زیادہ خرچہ دو اور دوسری بیوی کو کم خرچہ دو. تو یہ تو پھر ایسی حالت ہے کہ اللہ پاک نے یہ جو فرمایا کہ اس کو اس طرح چھوڑ دو تم کہ وہ درمیان میں لٹکی رہ جائے، وہ درمیان میں لٹکی ہو. یعنی نہ تو وہ شوہر والی ہو کہ شوہر کے ہوتے ہوئے بھی شوہر اس کے تو تمام حقوق کو نہیں دیکھ رہا مگر دوسری بیوی کے سارے حقوق کو دیکھ رہا ہے، اور نہ تم اس کو طلاق دو نہ وہ مطلقہ ہو، نہ تم اس کو طلاق دو اور نہ وہ شوہر والی رہے. ایسا نہ کرو. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 بیویاں ہو، جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل نہ کرے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا. قیامت والے دن اس کی یہ حالت ہوگی کہ اس کا جو ایک پہلو ہے، ایک سمت ہے، وہ گری ہوئی ہوگی. تو اس چیز سے ڈرنا چاہیے. جن کی 2 بیوی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے یا 2 سے زائد ہیں کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اگر خاوند اور بیوی علیحدہ ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ وسعت والا بڑی حکمت والا ہے. اب اصل میں اس آیت میں یہ فرمایا کہ جب خاوند اور بیوی اب کوئی صورت بھی نہیں بن رہی، خاوند اور بیوی کا مزاج آپس میں مل نہیں رہا، ان کے اندر کوئی موافقت یا ایک جیسے ان کے مزاج کے اندر کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، اور صلح بہت ہی مشکل ہو جائے تو اللہ پاک فرما رہا ہے اب الگ الگ ہو جائیں. بہتر ہے، اس سے بہتر کہ وہ کسی ایک بیوی کے ساتھ یا 2 بیویوں کے ساتھ ظلم کرے اور ایک کی طرف اس کا زیادہ میلان ہو، ایک کی طرف اس کا زیادہ جھکاؤ ہو، ایک کے وہ زیادہ خرچے اٹھاتا ہو، ایک کے وہ زیادہ ناز اٹھاتا ہو، دوسری کو وہ ویسے ہی چھوڑ دیتا ہو، تو فرمایا وہ پھر علیحدہ ہو جائیں. تو اور جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مرد کو عورت سے غنی کر دے گا اور اس کو پہلی سے بہتر زوجہ عطا فرمائے گا،
اور عورت کو مرد سے غنی کر دے گا اور اس کو پہلے خامد سے بہتر خامد عطا فرمائے گا، تو اللہ بہت فضل والا اور بڑے احسان والا ہے۔ تو پھر بہتر ہے کہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ اگر ان کے مزاج کے اندر کوئی سملیرٹی یا ریزمبلنس نہیں آتی اور دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ یا اپوزٹ جاتی ہیں، تو پھر بہتر ہے کہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، بے شک ہم نے ان لوگوں کو حکم دیا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور تم کو بھی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم نہیں مانو گے تو پھر اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ بے نیاز ہے، حمد و ثنا کیا ہوا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت میں جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں۔ دوبارہ فرما رہے کہ سمجھ جاؤ میں تمہیں کہہ رہا ہوں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے حمایت کرنے والا، اللہ کافی ہے حمایت کرنے والا۔ اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور حاکم ہے، اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے یا اس کی مملوک ہے۔ ہر چیز کا وہ مالک ہے، اور بار بار کہہ رہا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں اس کا مالک میں ہوں۔ تو جس طرح ہم نے تمہیں احکام دیے ہیں، اس سے پہلے ہم نے یہود اور نصارہ کو بھی احکامات دیے تھے، جیسے تمہیں ہم احکامات دے رہی ہیں، تم سے پہلے یہود و نصارہ کو بھی ایسی احکامات دیے گئے تھے، اور ہم نے انہیں بھی یہ حکم دیا تھا کہ اللہ سے ڈرو اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی کی دی ہوئی شریعت کے اوپر عمل کرو۔ وہ جو کہہ رہا ہے نا ویسا کرو، ویسا کرو، وہ جو کہہ رہا ہے۔ تو جیسے ہم نے پہلے لوگوں کو کہا تھا ویسے ہی ہم تمہیں بھی کہہ رہے ہیں، تمہیں بھی ویسے ہی حکم دے رہے ہیں۔ اور اگر تم نے بھی اللہ کی نعمتوں اور اس کے احسانات کا کفر کیا تو تمہارے کفر کرنے سے یا اللہ کی نافرمانی کرنے سے کیا اللہ کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جس طرح تمہارے ایمان سے اور تمہاری فرما برداری اور اطاعت سے اور تمہارے شکر بجا لانے سے اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، جو فرما بردار ہے اس کا فائدہ اسی کو ملتا ہے، اور جو نافرمان ہے اس کا نقصان بھی اسی کو ملتا ہے۔ تمہاری ان چیزوں سے خدا کو کس چیز کا فائدہ؟ تمہاری ان چیزوں سے خدا کو کس چیز کا نقصان؟ نہیں۔ وہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، فوراً ایک آیت کے بعد دوسری آیت میں پھر وہی بات اللہ پاک فرما رہے، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ ہر چیز کا رازق ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ تو یہ احکام اپنی رحمت سے صرف تمہارے فائدے کے لیے دی ہیں۔ اپنے فائدے کو سمجھو، اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ سر جھکاؤ گے، جو کہا جا رہا ہے اس کو مانو گے، اس پر عمل کرو گے تو فائدہ تمہارا ہے۔ سر نہیں جھکاؤ گے، نافرمان بنو گے تو تب بھی نقصان تمہارا ہے، نقصان اس کا نہیں ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس لیے یہ سمجھ جاؤ کہ اللہ ہی کی ملکیت میں جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے،
بار بار اس لیے کہہ رہا ہے کہ سمجھ جاؤ کہ وہ جیسا چاہے تصرف کر سکتا ہے، جیسا چاہے. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ زندہ بھی کرتا ہے، وہ مارتا بھی ہے، وہ صحت بھی دیتا ہے، وہ بیمار بھی دیتا ہے، وہ امیر بھی کرتا ہے، وہ فقیر بھی کرتا ہے. یہ سب عزت ذلت اللہ کے تصرف میں ہے. وہی اپنی مخلوق کا محافظ اور ان کا کفیل ہے. اس لیے دوبارہ ذکر کیا گیا کہ ڈرو اور اللہ کی فرما بردار بن جاؤ. وہ جیسے کہہ رہے ہیں ویسے کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی یتیم کے مال کو نہ کھاؤ، کسی کے فضول مال پر قبضہ نہ کرو، بیویوں کے حقوق ان کو پورے ادا کرو، اولاد کے حقوق اولاد کو ادا کرو. جو احکامات دیے گئے نماز روزہ حج زکوٰۃ ان کو اپنے وقت کے پر پورا ادا کرو. آگے فرمایا ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأت بآخرین، اے لوگو اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے. اگر وہ چاہے نا تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے. وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور لے آئے دوسرے لوگوں کو تمہاری جگہ پر. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس پر قادر ہے. اللہ اس پر قادر ہے. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، جو شخص دنیا کا ثواب چاہے تو اللہ کے پاس جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے، اللہ سے دنیا کا ثواب، اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو اے لوگو اگر وہ چاہے تو وہ تم سب کو فنا کر دے، وہ تم سب کو فنا کر دے. یعنی یہ خیال تم اپنے دل سے نکال دو کہ اللہ کے دین کو اگر تم چھوڑ دو گے تو یہ دین ختم ہو جائے گا. اپنے دلوں سے یہ خیال نکال دو کہ اگر تم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا تو یہ دین ختم ہو جائے گا، یا اس بزم کی ساری رونقیں ختم ہو جائیں گی. یہ رونقیں تمہارے دم کے دم سے ہیں. نہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم نہ رہے تو یہ بزم جو خدا نے سجائی ہے یہ بے رونق ہو جائے گی. نہیں، ابھی بھی وقت ہے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ہر چیز کا مالک ہوں، خالق ہوں. ساری میری مخلوق ہے اور میری مملوک ہے. مان جاؤ. اور ابھی بھی اگر تم نے فائدہ نہ اٹھایا اور اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑا اور اس کے رسول کے دامن کو انہوں نے جو فرمایا اس پر عمل نہ کیا، نہ تھاما، تو وہ تمہیں اس مقام جو شرف اس نے تمہیں عطا فرمایا تمہیں اس سے ہٹا دے گا. تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا، تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا. اپنی نوازشوں کے لیے کسی اور کو منتخب کر لے گا. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت امتی ہوئی ہیں جنہوں نے بات نہیں مانی، ان سب کو الٹا دیا گیا، برباد کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا. ان کے مٹ جانے سے، برباد ہو جانے سے، ان کے ختم ہو جانے سے کیا اللہ کی بادشاہی اور اس کی مملکت میں کوئی فرق آ گیا؟ نہیں. اس لیے ابھی بھی سمجھ جاؤ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں ہی زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہوں، میں ہی اس کا خالق ہوں. اگر تم بھی انہی لوگوں کی طرح نظر رحمت سے گرا دیے گئے تو پھر کوئی آگے بڑھ کر تمہارے سر پر
تاج کرامت رکھنے والا نہیں ہوگا. اس لیے ابھی بھی سمجھ جاؤ. اس لیے جو خدا کے احکامات ہیں ان پر عمل کرو. اب یہ انسان کی اپنی ایک کم ہمتی ہے یا اس کی شاید نظر میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ عموماً بارگاہ رب العالمین میں سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، زیادہ تر آپ لوگ کیا مانگتے ہیں؟ دولت مانگتے ہیں. میرے کاروبار میں نقصان ہو گیا، میرے کاروبار میں نقصان ہو گیا، میرے کاروبار میں نقصان ہو گیا. رونا دھونا مچا دیتی ہیں. میرے حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ میری دکان کب چلے گی؟ میری فیکٹری کب سٹارٹ ہوگی؟ میرا پولٹری فارم بند ہو گیا، میرے چوچے مر گئے، میں کدھر جاؤں؟ میری نوکری چلی گئی. صبح شام دولت. میری نوکری چلی گئی، میری فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا. آج ہی کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. میرا بڑا افسر مجھے میری اتنی زبردست جاب سے فارغ کرنے والا ہے. میرا کیا بنے گا؟ میرے پیسے، میری نوکری، یہ نوکری پتہ نہیں میں نے پہلے کتنے پیسے رشوت دے کر نوکری لی تھی، اب میں یہ نوکری کیسے دوبارہ لوں گا؟ اس وقت تو چلو وہ بھی کوئی سفارش بھی تھی. جی انسان سارا دن کیا مانگتا؟ دولت. میری کمیٹی نہیں نکلی، حاجی صاحب کو کہہ دو میری کمیٹی نکلوا دیں، یہ سفارش کر دیں، میری کمیٹی نکل آئے، میری کمیٹی وہ نہیں دے رہی. صرف دولت، دولت، پیسہ. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی. تو اصل چیز یہ ہے. اچھا یا تو دولت مانگیں گے، یا شہرت مانگیں گے، یا وجاہت مانگیں گے. دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کے خزانوں میں کیسی وسعت ہے، کیسی وسعت ہے. تعلیم بھی حاصل کریں گے تو دنیا کمانے کے لیے، صرف دنیا کمانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی خدمت کے لیے نہیں. صرف یہ انسان کی کم نظری ہے کہ وہ صرف اللہ کی بارگاہ سے دولت، شہرت، عزت، وجاہت وغیرہ مانگتا ہے، ورنہ اس کی بارگاہ سے تو جو مانگا جائے وہ اس کو ملتا ہے، جو مانگا جائے وہ اس کو ملتا ہے. فقط فنا ہونے والی چیزوں یا ان نعمتوں کے سوال کے اوپر انسان بس کیوں کر دیتا ہے؟ آپ اپنی دعاؤں کو کبھی اپنی دعاؤں کو کنسنٹریٹ کریں. آپ کی دعاؤں میں 90% دعائیں ہوں گی کس کے لیے؟ دنیا ہی دنیا مانگ رہے ہوں گے. بہت کم لوگ ہیں جو اس سے اس کی محبت مانگتے ہیں، جو اس سے اس کی رضا مانگتی ہیں، جو اس سے اس کی محبت مانگتی ہیں، جو اس سے دین مانگتی ہیں، جو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی مانگتی ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگتی ہیں، جو ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ فقط تیرے اور تیرے رسول کی رضا اور محبت چاہیے، بس اور کچھ بھی نہیں. تو اصل میں اب اللہ پاک یہ فرما رہے اس آیت کے اندر، من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. جو شخص دنیا کا ثواب چاہے تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت کی دونوں نعمتیں ہیں. خالی دنیا مانگتے رہتے ہو. اس کے پاس کار ہے تو میرے پاس موٹر سائیکل کیوں ہے؟ میرے پاس
اس کے پاس موٹر سائیکل ہے تو میرے پاس سائیکل کیوں ہے؟ اس کی شادی جلدی ہو گئی، میری شادی لیٹ کیوں ہو گئی؟ اتنے رشتے دیکھے مگر کوئی رشتہ ہو ہی نہیں رہا، بس دنیا ہی مانگتے رہو، ہاں دنیا مانگتے رہو۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیوں نہیں سمجھتے کہ خدا کے پاس دونوں جہانوں کی، سارے جہانوں کی نعمتیں، کائنات کی ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ جب دینے والا اتنا ہے تو تم اتنا کیوں مانگ رہے ہو؟ ہاں تم اتنا کیوں مانگ رہے ہو؟ صرف دنیا مانگ رہے ہو؟ قبر کی رحمتیں، قبر کی نورانیت کیوں نہیں مانگتے؟ حشر کی رحمتیں، حشر کی نورانیت کیوں نہیں مانگتے؟ انبیاء اور اولیاء کا ساتھ کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی محبت کیوں نہیں مانگتے؟ ہاں جب دینے والا اتنا، جس کی کوئی کیلکولیشنز ہی نہیں کی جا سکتی، ان لمیٹڈ، پھر تم اتنا کیوں مانگ رہے ہو؟ تم بھی اتنا مانگو نا، مگر تم اگر اتنا بھی مانگو گے تو بس تم کہو گے اچھا پہلے میں اگر 1 کروڑ مانگ رہا ہوں تو مجھے 10 کروڑ روپے دے دے، کیونکہ تیرے تو خزانوں میں وسعت بہت، حضرت صاحب کہہ رہے تھے خزانوں میں وسعت بہت ہے، پہلے میں 1 بیوی مانگتا تھا، مجھے 2 بیویاں دیتے، بھلے میں دونوں کے اندر عدل نہ کروں، انصاف نہ کروں جس کا تو نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ صرف دنیا کی چیزیں مانگتے ہو، اس کے پاس تو دونوں چیزیں ہیں، دونوں چیزیں کیوں نہیں مانگتے؟ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔